بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ اسلام آباد جو شہر اقتدار بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو وابڈا کی کہہ لیں یا آئسکو کہہ لیں، اس کی ایک نااہلی اور غفلت کی وجہ سے اسلام آباد کا نواحی علاقہ ہے بارہ کو کا علاقہ، اور بارہ کو اسلام آباد کے بالکل ساتھ ہی ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو آئسکو کی جو وابڈا کی کہہ لیں جو نااہلی ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ بارہ کو میں کچی آبادی ہے، وہاں پر جو بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن جسے ایچ ٹی کہتے ہیں، ہائی ٹرانسمیشن جو لائنیں ہیں وہ گھروں سے اوپر گزر رہی ہیں، اور متعدد بار جو مکین ہیں، اہل علاقہ ہیں، انہوں نے اپنے جو ان کے منتخب نمائندے ہیں ان سے بھی بار بار اس چیز کا ذکر کیا اور اپیل کی کو وہ اس چیزوں کا معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ اور جو نئی آبادی ہے بارہ کو کی، انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئسکو سے جو اوپر جو تاریں جا رہی ہیں ایچ ٹی کی ہائی ٹرانسمیشن کی، تو یہ تاریں جو ہے اس کو انڈر گراؤنڈ کریں، جس طرح اسلام آباد کے دیگر علاقے یعنی کہ اربن ایریا میں بجلی کا نظام موجود ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح کا نظام بنایا جائے اور جو لائنیں ہیں بجلی کی وہ انڈر گراؤنڈ کی جائیں، کیونکہ جو نئی آبادی جس طرح ہم نے بتایا کہ بارہ کو کا جو علاقہ ہے، اس میں جو نئی آبادی ہے اس میں متعدد جو لوگوں کی شکایات ہیں، ان میں ایک تو بجلی کا کرنٹ آ جاتا ہے، اور اس میں 2 بندے جھلس کر ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس کا شہریوں نے آئسکو اور جو دیگر حکام ہیں ان سے بار بار اپیل کی ہے کہ اس معاملے کی طرف توجہ دی جائے، لیکن آئسکو اور جو حکام ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگی، اور معاملہ جوں کا توں ہے، اور جو اہل علاقہ ہیں وہ اچھے خاصی پریشانی سے دوچار ہیں، اور آئسکو اور جو مینجمنٹ جو حکام ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فنڈ نہیں ہے، جو عموماً حکومت اور جو بیوروکریسی جو روایتی انداز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، جب فنڈز آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے، ابھی فنڈز نہیں ہیں تو اس پر مزید کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح جو اہل علاقہ ہیں جو پریشانی سے دوچار ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، تو وہ ان کی پریشانی تو اس طرح ختم نہیں ہوگی۔ جو اہل علاقہ ہیں وہ پریشانی سے دوچار ہیں، لیکن جو بیوروکریسی کی جو روایتی حربے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو منتخب نمائندے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے فنڈ سے اور جو ان کے جو سکیمیں ہوتی ہیں اس میں ان چیزوں کو شامل کر کے تاکہ یہ معاملات حل کرائیں، اور یہ معاملات جو ہیں وہ تاکہ کسی التوا کا شکار نہ ہوں۔ بیوروکریسی کے تو اپنے روایتی انداز ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو عوام کی پریشانی ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ بارہ کو کا علاقہ جو نئی آبادی ہے اس میں یہ معاملات درپیش ہے، کیونکہ نقصان بھی ہو چکا ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس علاقے میں بجلی غائب ہو جاتی ہے، اور جب بارشوں کے سم ٹائم اس میں یہ ہے کہ کرنٹ بھی آ جاتا ہے، اور لوگ اپنی جو گھروں کی چھتیں ہیں ان پر نہیں بیٹھ سکتے، اور نہ ہی ادھر کوئی اوپر کوئی چھت، اگر کوئی بارش کا سلسلہ ہو تو اس میں اس کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر، اور وہ اس طرح کا جو اپنے اپر سٹوری ہے وہاں پر بھی نہیں جا سکتے، اور اس میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 2 لوگ جو ہیں اس بجلی کے کرنٹ کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بالا حکام سے، اور خاص کر جس طرح ہم نے بتایا کہ جو ان کے منتخب نمائندے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ مسلسل مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور بلکہ اپنے پیاروں کو بھی کھو رہے ہیں، اور ان سے پہلے جو ان کے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ان کا حلقہ جو بنتا ہے، تو ان کو بھی بار بار اپیلیں کر چکے ہیں، انہوں نے بھی ان کی نہیں سنی، اور اب جو پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی ہیں ان سے بھی وہ بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی داد رسی کی جائے، اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ان کے مطالبات جائز ہیں،
وہ اس میں کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کہ انہوں نے کوئی دیگر زیادہ کوئی فنڈ وغیرہ مانگا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، جو نئی آبادی ہے، 12 کی کچی آبادی ہے، تو اس کا جو بجلی کا یہ مسئلہ ہے، جو ہائی ٹرانسمیشن لائن جو گزر رہی ہے، ایچ ٹی کے پول کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس کو تبدیل کیا جائے، اور جو لوگوں کے جو مسئلہ ہے، یہ جو اہم مسئلہ ہے، تاکہ یہ حل ہو جائے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ ان کی حکومت کس حد تک بات سنتی ہے، نہیں سنتی۔ ابھی تک تو معاملہ جوں کا توں ہے، اور کوئی معاملہ حل کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا، اور جو بیوروکریسی ہے وہ روایتی حربے استعمال کر رہی ہے، اور جو نئی آبادی کا مسئلہ ہے اس طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا، کیونکہ جب تک کوئی ہماری بیوروکریسی کا بھی روایتی انداز یہی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی بڑا کوئی حادثہ اللہ نہ کرے کوئی رونما ہو جائے، تب تک ان کے کیا کہتے ہیں خواب غفلت سے نہیں جاگتے۔ لیکن یہ کب تک اور کتنے لوگوں کے مرنے کا مزید جو واوڈا ہے، آئسکو ہے، وہ کتنے لوگوں کے مرنے کا اور انتظار کرے گی، تب جا کے یہ معاملات حل ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ روایت بن چکی ہے کہ جب یہ معاملہ یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو تب ہماری ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے سب اچھے کی رپورٹ ہوتی ہے، اور معاملہ بالکل جس طرح وہ چودھری شجاعت نے بھی کہا کہ مٹی پاؤ والا ڈالنے والا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ اس سے پہلے لوگ بے شک احتجاج کریں، اپنا درخواستیں دیں اداروں کو، حکام بالا کو، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ان کی 12 کی جو نئی آبادی ہے، جو لوگوں کا اپنا مطالبہ ہے، وہ یہی ہے کہ جو ہائی ٹرانسمیشن لائن ہے، جو گھروں کے اوپر سے تاریں گزر رہی ہیں، جو ایک تو بڑی ہائی ٹرانسمیشن کہتے ہیں جیسے 11,000 kV کی، وہ نہیں ہے، اس سے کم کہ جو ہائی ٹرانسمیشن ایچ ٹی جو لائنیں ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپ گریڈ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک اس معاملے کو اہل محلہ بھی اس پر پریشان ہیں، لیکن ابھی تک حکام اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور نہ ہی کوئی اس طرف توجہ دے رہا ہے۔ جب لوگ سڑکیں بلاک کریں، سڑکوں پہ ٹائر جلائیں، تو تب تک شاید یہ معاملہ کوئی حل ہو، ورنہ اس سے پہلے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ ہماری بھی نئی آبادی کے لوگوں کی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات ان تک پہنچ جائے، اور خدا را ان کے جو مسائل ہیں، جینون ایشو ہے، اس کو حل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔